اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری پارٹ نمبر 2۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجسس کی مسافت کے راستوں کو طے کرتے مختلف درویشوں اور فقیروں سے ملے، لیکن کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طلب پوری نہ کر پا رہا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے لا تعداد فقراء سے گڑھ بغداد راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے، کا شہرہ سنا تو ان سے ملاقات کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آپ گڑھ بغداد تشریف لے گئے۔ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا خانقاہ درویشوں، فقیروں اور خدام سے پر ہے۔ لوگ جوق در جوق ایک جانب آگ پر رکھی پانی سے بھری دیگ میں ہاتھ ڈالتے جاتے ہیں اور مرادیں پاتے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئے۔ دفعتاً شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تیری ظاہری حالت سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تو طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، پھر اب خاموش اور علیحدہ کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ، تو بھی دیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مراد پا۔ فقر کے شاہ سوار حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور ادب سے بولے، مجھے کشف و کرامات کے یہ کھلونے متاثر نہیں کرتے، اور نہ میری مراد ایسی ہے جو اس طرح برائے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے چونک کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر ڈالی اور کہا، بے شک تمہاری مراد اور طلب بلند تر ہے، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ بلند آرزو کی تکمیل کے لیے کٹھن مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ بے شک، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور میں نے یہ طویل مسافت بے سبب طے نہیں کی۔ آپ حکم دیجئے۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر نظریں جمائے آپ رحمہ اللہ کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اچھا فی الحال تو حوض میں پانی بھر۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک خادم کو بلایا جس نے ایک مشکیزہ لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اٹھایا، اسے پانی سے بھرا اور لے جا کر حوض میں ڈالا۔ حوض ایک ہی مشکیزہ پانی سے لبالب بھر گیا۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام حاضرین نے حیرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ پھر شاہ حبیب اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، کیا تو آزمائش کے لیے خود کو آمادہ پاتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آمادگی ظاہر کی۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تیرے پاس کوئی دنیاوی مال و اسباب بھی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ برجستہ بولے، درویش اور دنیاوی مال کا آپس میں کیا تعلق؟ ایک میان میں دو تلواریں کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ تو ایک دل میں دو محبتیں جمع کرنا چاہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر جا کر انہوں نے تمام مال اکٹھا کیا اور باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ پنگوڑے میں سوئے ہوئے اپنے شیر خوار بچے کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی بھی اتار کر باہر اچھال دی۔ اگلی صبح طویل مسافت طے کر کے گڑھ بغداد پہنچے اور سیدھے شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور بولے، بے شک تو نے دنیاوی مال سے تو نجات حاصل کر لی، مگر ابھی عورتوں سے آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ دونوں میں سے کس کا حق ادا کرنے کا ارادہ ہے، خدا کا یا بیویوں کا؟ یہ سننا تھا
کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہے اور کچھ آرام کیے بغیر ایک بار پھر طویل مسافت کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بار پھر گھر جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ الہاماً جانتی تھیں کہ آج بیٹا کس غرض سے گھر واپس آیا ہے، مگر انجان بنتے ہوئے بولیں، کیوں باہو، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے سر جھکا کر مقصد بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھایا اور آہستگی سے مخاطب ہوئیں، اے بیٹا باہو، تمہاری بیویوں کے جو حقوق تم پر ہیں آج سے تم ان سے آزاد ہو، اور تمہارے جو حقوق بیویوں کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حقیقی معرفت کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو بہتر ہے، لیکن محض بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی خاطر گھر آنے کی ضرورت نہیں، لہذا اب طلاق کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ والدہ محترمہ کی یہ قابل قبول تجویز سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پرسکون اور مطمئن انداز میں دوبارہ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پرتپاک استقبال کیا اور نظر سے ان پر توجہ کی، پھر پوچھا، اے باہو، مطمئن بھی ہو، کچھ مشاہدہ بھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، شیخ، جو کچھ آج مجھ پر منکشف ہوا اس سے تو میں پنگوڑے میں ہی آشنا ہو گیا تھا، میری تمنا اس سے زیادہ کی ہے۔ شیخ حبیب اللہ نے جواب تو نہ دیا، البتہ بیٹھے بیٹھے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بخوب سمجھتے تھے کہ اس عمل کا مقصد امتحان ہی ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ان کے تعاقب میں پہنچے اور ایک کھیت میں ضعیف کاشتکار کی شکل میں شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو محنت مشقت کرتے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک جا کر فرمایا، ضعیفی اور یہ مشقت، آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آئے اور ہنس کر انہیں ساتھ لیا اور آگے بڑھے، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور اب کی مرتبہ انہیں ایک آبادی میں ایک بوڑھے برہمن پنڈت کی شکل میں لوگوں کو تلک لگاتا پایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بابا، میرا ماتھا تو خالی ہے، کیا یہ میرے بھاگ میں نہیں کہ میرے ماتھے پر بھی آپ تلک لگائیں؟ دوسرے لمحے شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی اصلی شکل میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئے، مگر تیسری مرتبہ پھر وہی عمل کیا، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیچھا چھوڑنے والے تھے، ان کے پیچھے لپکے اور ایک مسجد میں انہیں جا ڈھونڈا، جہاں شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک معمر امام مسجد کے روپ میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ایک بچے کے روپ میں قاعدہ پکڑے ان کے سامنے جا بیٹھے اور ایک حرف پر انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ اس بار شیخ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آبجیدہ ہو کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، بس باہو، بہت ہو چکا۔ لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حالت نہ بدلی۔ آپ بدستور اسی حرف پر انگلی جمائے پوچھنے لگے، بابا بتاؤ یہ کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارگی سے بولے، سلطان میں تجھے کیا بتاؤں، یہ تو میرے بس کا کام نہیں، تمہارا نصیب حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، جو دلی میں ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دست بیعت کا حکم دیا۔ سلطان العارفین حکم ملتے ہی فوراً دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دلی سے دور ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے بڑھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں عزت سے چھونے کے بعد عرض کیا کہ اس کو شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے۔ بروز جمعۃ المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ آپ کو پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ اس میں ذات کی صورت میں ایک دم میں پا لیا، جو چاہتے تھے مل گیا، اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا گیا۔ آپ اسی فیض سے مستفید، نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبات سے لبریز تھے، ہر خاص و عام پر توجہ کرنے لگے۔ خلق خدا کے لیے آپ نے فیض عام کر دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد خلقت کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ راستے بند ہو گئے، شہر میں شور مچ گیا، حتیٰ کہ یہ معاملہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب طلبی فرمائی کہ ہم نے تو تجھے یہ خاص نعمت عنایت کی اور تو نے عام کر دی۔ عرض کیا، یا پیر و مرشد، جب بڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھونک بجا کر دیکھتی ہے کہ کیسا کام دے گا، آیا درست ہے یا نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے کہ نہیں۔ پس آپ سے جو نعمت عظمی حاصل کی، میں نے بھی اس نعمت کی آزمائش کی کہ مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر نعمت حاصل ہوئی ہے۔ پس جس طرح حضرت سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے مجھے حکم ہوا ہے کہ خلق خدا کو تلقین کروں اور فیض کو عام کروں، انشاءاللہ قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل سن کر مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، باہو، میں تجھے منع نہیں کرتا، مگر اس کا خیال رکھا کر کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ اورنگزیب ارکان حکومت سمیت جمعہ کی نماز کی ادائیگی میں مشغول تھا۔ مسجد میں اس قدر بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سب سے پیچھے، جہاں جوتیاں رکھتے ہیں، کھڑے ہو گئے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی تو تمام مسجد میں شور اور وجد برپا ہو گیا، یہاں تک کہ صرف 3 آدمی، اورنگزیب، قاضی اور کوتوال، جذبہ کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے محجوب رہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ منقطع کی اور مجمع اپنی حالت میں واپس آیا تو وہ تینوں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ہمیں کیوں نعمت سے محروم رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے توجہ یکساں کی تھی، تم پر اس واسطے اثر نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت تھے۔ انہوں نے دست بستہ ہو کر فیض کے لیے التجا کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندگان کے لیے دنیاوی مال و متاع سے مروت نہ کریں اور ہمارے مکان اور گھر نہ آئیں، تاکہ تمہاری دنیاوی امور کے سبب ہماری عیال اور اولاد میں دنیاوی جھگڑے اور فساد نہ پڑ جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب سے یہ اقرار لے کر اس پر توجہ کی اور خاص فیض تک پہنچایا۔ بعد ازاں جب وہاں سے روانگی کا ارادہ کیا تو اورنگزیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یادگار کے لیے التجا کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگ شاہی تصنیف فرمائی، جسے شاہی محرروں نے اسی وقت تحریر کر لیا۔ سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور 1 جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1 مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر وصال فرمایا۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔